بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماں اور بہن کے بغیر انسان کی زندگی کتنی سونی سونی ہوتی ہے، یہ اس دن میں باورچی خانے میں کھانا بناتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ میں اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ اچانک میری دوست ساجدہ نے آ کر مجھے آواز دی۔ اس کی آواز سنتے ہی میں اپنی خیالوں کی دنیا سے نکل کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ساجدہ نے مجھے بولا، میں کب سے یہاں کھڑی تمہیں دیکھے جا رہی تھی، پتہ نہیں تم کن خیالوں میں کھوئی ہوئی ہو کہ تمہارا میری طرف دھیان ہی نہیں جا رہا تھا۔ میں نے کہا، ہاں ساجدہ بہن، بس یہی سوچ رہی تھی کہ امی یا میری کوئی بہن ہوتی تو آج میری خراب طبیعت کا سن کر فوراً میرے پاس چلی آتی۔ پتہ نہیں کیوں آج مجھے اپنی امی کی بہت یاد آ رہی ہے۔ ساجدہ نے مجھے بولا، مطلب میں جو صبح شام تمہارے پاس آ جاتی ہوں اور تمہارا اتنا خیال رکھتی ہوں، اس کا مطلب میں تمہاری بہن نہیں ہوں جو تمہیں اب بہن کی کمی محسوس ہونے لگی ہے۔ ٹھیک ہے، آج کے بعد میں تمہارے پاس نہیں آؤں گی، جبکہ میں تمہیں اپنی سگی بہنوں سے بھی زیادہ پیار کرتی ہوں۔ میں نے کہا، ارے نہیں، تم میری بہن نہیں، میری بہن سے بھی بڑھ کر ہو۔ تمہارے جیسی سہیلی تو قسمت والوں کو ہی ملتی ہے، اور میں وہ خوش قسمت لڑکی ہوں جس کی تمہارے جیسی دوست ہے۔ اگر تم نہ ہوتی تو میری زندگی بہت ہی اداس اور مایوس ہوتی۔ مجھے صرف تمہارا ہی تو آسرا ہے، جس کے ساتھ میں اپنی زندگی کا ہر دکھ اور سکھ بانٹا کرتی ہوں۔ میری شادی کو 5 سال ہو گئے تھے اور ساجدہ نے ان 5 سالوں میں ہر اچھے اور برے وقت میں میرا ساتھ دیا تھا۔ جب سے ہم اس محلے میں آ کر رہ رہے تھے، پہلے ہی دن میری دوستی ساجدہ کے ساتھ ہو گئی، اور اس کے بعد تو مجھے بہن کی کمی بالکل ہی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ساجدہ میرا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھتی تھی۔ وہ صبح شام میرے پاس آ جاتی تھی تو مجھے اکیلا پن محسوس بھی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ میں اس محلے میں نئی شفٹ ہوئی تھی اور یہاں پر کوئی بھی میرا جاننے والا نہیں تھا۔ ساجدہ مجھ سے عمر میں تھوڑی بڑی تھی اور مجھے اس بات کا بہت ہی افسوس تھا کہ اس کے شوہر نے اسے طلاق دے کر اپنے گھر سے نکال دیا تھا، اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ ایک بچہ پیدا نہیں کر پائی تھی۔ ڈاکٹر سے اس نے کافی علاج بھی کروایا تھا، پر ڈاکٹر نے اسے بول دیا تھا کہ تم کبھی بھی ماں نہیں بن پاؤ گی۔ پر اس میں ساجدہ کا تو کوئی بھی قصور نہیں تھا۔ اولاد دینا اللہ پاک کی مرضی ہوتی ہے، اور یہ ساری بات مجھے ساجدہ نے خود ہی بتائی تھی، اور یہ سارا واقعہ میرے وہاں شفٹ ہونے سے پہلے ہی پیش آیا تھا۔ ساجدہ اور میں ابھی باورچی خانے میں کھڑے باتیں کر ہی رہے تھے تو میرے شوہر بھی اسی وقت آفس سے واپس آ گئے۔ اس دن وہ وقت سے تھوڑا پہلے آ گئے تھے اور انہیں دیکھ کر مجھے کافی خوشی ہوئی، کیونکہ جب بھی وہ ٹائم سے پہلے گھر آتے تھے تو میں دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی تھی، اور وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ تمہیں خوش دیکھ کر میں بھی خوش ہونے لگتا ہوں، اسی لیے میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ وقت سے پہلے ہی گھر آ جاؤں، پر ایسا کم ہی ہوتا ہے کیونکہ میری آفس میں چھٹی وقت سے پہلے ملنا ناممکن بات ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ ہاتھ منہ دھو لیں، میں ابھی کھانا لگاتی ہوں اور ساتھ مل کر کھاتے ہیں۔ ساجدہ یہ سن کر جانے لگی تو میں نے اس کو بھی روکا کہ تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لو۔ وہ کافی منع کرنے لگی، پر میں نے زبردستی اس کو روک لیا اور کہا کہ میں اب تمہیں جانے نہیں دوں گی، تمہیں میرے ساتھ کھانا کھانا ہی پڑے گا۔ تو میرے شوہر نے بھی اس کو یہی بولا کہ اگر آپ کی دوست اتنی ریکویسٹ کر ہی رہی ہے تو آپ میری بیوی کا دل خوش کرنے کے لیے ہی کھانا کھا لیں۔ تو وہ ہمارے ساتھ کھانا کھانے کے لیے مان گئی۔ میں نے فٹافٹ کھانا لگایا اور ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے دوران ساجدہ نے مجھ سے میری طبیعت کے بارے میں پوچھا تو میں نے اس کو بتایا کہ میری طبیعت آج پتہ نہیں کیوں ٹھیک نہیں تھی۔ میں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتی ہوں، پر اکیلی جا نہیں پا رہی تھی۔ اب شاہ زیب آ گئے ہیں، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے، تم پریشان نہ ہو۔ وہ مجھ سے ناراض ہونے لگی کہ تمہاری اتنی طبیعت خراب تھی اور تم نے مجھے بلایا تک نہیں، اگر تم مجھے کہہ دیتی تو ہم دونوں ساتھ چلتے اور تم ڈاکٹر کو دکھا لیتی۔ تو میں نے اس کو کہا، نہیں ساجدہ، ایسی بھی کوئی بات نہیں تھی، بس ہلکی پھلکی طبیعت خراب تھی، میں نے سوچا تھا ٹھیک ہو جائے گی۔ اسی وقت شاہ زیب نے مجھے بولا کہ مریم، کھانا کھا کر فوراً تیار ہو جاؤ، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم ذرا سی بھی لاپرواہی کرو، کیونکہ تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے ہمارے بچے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں 8 مہینے کے پیٹ سے تھی اور شاہ زیب کو اپنے بچے کی بہت زیادہ فکر رہتی تھی۔ وہ میرا اسی لیے بہت زیادہ خیال رکھتے تھے اور بالکل بھی نہیں چاہتے تھے کہ مجھے ذرا سی بھی کوئی تکلیف پہنچے۔ کھانا کھانے کے بعد میں تیار ہونے جا رہی تھی تاکہ ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤں تو شاہ زیب نے مجھ سے چائے پینے کی فرمائش کی۔ میں نے ان سے کہا کہ پہلے میں تیار ہو جاتی ہوں، پھر جا کر چائے بناتی ہوں، تو ساجدہ نے مجھے کہا کہ نہیں، تم تیار ہو جاؤ، چائے میں بناتی ہوں۔
میں نے اسے کہا ٹھیک ہے، تم چائے بنا لو، تب تک میں تیار ہو جاتی ہوں۔ تیار ہو کر میں اپنے کمرے سے جب باہر آئی تو مجھے دیکھ کر کافی حیرانی ہوئی کہ ساجدہ اور شاہزیب ساتھ بیٹھ کر چائے پی رہے تھے اور آپس میں ایسے گھلے ملے ہوئے تھے جیسے ایک ہی گھر کے فرد ہوں۔ میں ان کے پاس پہنچی تو شاہزیب چائے پی چکے تھے اور ہم دونوں ڈاکٹر کے پاس جانے لگے۔ ساجدہ اپنے گھر چلی گئی اور ہم ہسپتال جا پہنچے۔ ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کر کے کچھ دوائیاں لکھ دی۔ ہم دوائیاں لے کر اپنے گھر آ گئے اور شاہزیب نے مجھے دوائیاں کھلا دی جب تک رات ہو گئی تھی اور ہم سو گئے۔ اگلی صبح کو میں نماز پڑھ کر شاہزیب کے لیے ناشتہ بنانے لگی تو اچانک میری طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی۔ میرے ماتھے سے پسینہ بہنے لگا اور میرے پیٹ میں شدید قسم کا درد اٹھنے لگا تھا۔ میرے منہ سے آواز تک نہیں نکل رہی تھی کہ میں شاہزیب کو آواز دے کر ہی بلا لوں۔ شاہزیب آفس جانے کے لیے تیار ہو چکے تھے اور مجھے ناشتہ لانے کے لیے آوازیں دے رہے تھے۔ میں نے ان کو جواب نہیں دیا تو وہ خود ہی باورچی خانے میں آ گئے اور مجھے دیکھ کر کافی پریشان ہونے لگے۔ انہوں نے فوراً میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے پاس میں رکھی ہوئی کرسی پر بٹھایا اور مجھے پانی پلایا۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ میری طبیعت بہت زیادہ بگڑ چکی ہے۔ انہوں نے فوراً مجھے گاڑی میں بٹھایا اور ہم ہسپتال چلے گئے۔ جب ہم ہسپتال پہنچے تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپریشن کرنا پڑے گا۔ شاہزیب نے ڈاکٹر کو کہا کہ بغیر دیر کیے آپ آپریشن کر دیں۔ میرا بچہ اور میری بیوی دونوں مجھے صحیح سلامت ہی چاہیے۔ کچھ گھنٹوں کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو اللہ پاک نے مجھے ایک بہت ہی چاند جیسی خوبصورت بیٹی سے نوازا تھا، جسے دیکھ کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی اور شاہزیب تو اسے اپنی گود میں لیے ہوئے ہی بیٹھے تھے۔ 2 دنوں کے بعد ڈاکٹر نے ہمیں چھٹی دی اور میں اپنی پیاری سی بیٹی کو لے کر اپنے گھر آ گئی۔ ساجدہ نے میرے گھر میں آنے سے پہلے ہی میرے استقبال میں گلاب کے پھول بچھا دیے تھے، جنہیں دیکھ کر میں بہت زیادہ خوش ہوئی۔ ساجدہ جیسی دوست پا کر مجھے زندگی میں کسی رشتے کی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اس نے بہت اچھے طریقے سے میرا خیال رکھا۔ جتنے دن میری طبیعت صحیح نہیں ہوئی تھی اتنے ہی دن ساجدہ نے میرے گھر کو اور مجھے بہت زیادہ ٹائم دیا تھا۔ کام کرنے کے لیے تو میرے گھر میں ملازمہ موجود تھی، پر میرے شوہر کے لیے اور میرے لیے کھانا ساجدہ ہی بنایا کرتی تھی۔ ساجدہ نے بڑے پیار سے اور حق سے مجھے کہا کہ میں تمہاری بیٹی کی خالہ ہوں اور اس کا نام بھی میں ہی رکھوں گی اگر تم اجازت دے دو۔ شاہزیب بھی کیونکہ اس وقت وہیں پر موجود تھے تو میں شاہزیب کی طرف دیکھنے لگی، کیونکہ شاہزیب اور میں اکثر آپس میں اسی بات پر لڑتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میں اپنی بیٹی کا نام خود رکھوں گا اور میں کہتی تھی کہ میں اپنے بچے کا نام رکھوں گی۔ میرے جواب دینے سے پہلے ہی شاہزیب نے ساجدہ کو ہاں کر دی اور کہا کہ تم جو چاہو اس کا نام رکھ سکتی ہو۔ مجھے کافی حیرت ہوئی کہ شاہزیب تو مجھ سے بھی اس بات پر لڑا کرتے تھے تو ساجدہ کو کیسے اجازت دے رہے ہیں۔ خیر میں نے یہی سوچا کہ ساجدہ ان دنوں میں ہمارا بہت خیال رکھتی ہے، اسی لیے شاہزیب اس کا دل دکھانا نہیں چاہتے اور اس کو نام رکھنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ مجھے بھی کافی خوشی ہوئی کہ ساجدہ کا دل اداس نہیں ہوا۔ ساجدہ نے میری بیٹی کا نام نور رکھا۔ جب میری بیٹی کو پورے 2 مہینے گزر گئے تو میرے شوہر نے مجھے کہا کہ تمہیں ساجدہ کو کوئی اچھا سا گفٹ دینا چاہیے، کیونکہ اتنے مہینے اس نے تمہارا اچھے سے خیال رکھا ہے، تمہیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ میں اور شاہزیب دونوں مل کر ساجدہ کے لیے شاپنگ کرنے گئے تو چیزیں پسند کرنے میں شاہزیب نے میری کافی مدد کی۔ میں گئی تو ساجدہ کے لیے کوئی ایک گفٹ لینے کے لیے تھی، پر شاہزیب نے ساجدہ کے لیے مجھ سے کافی ساری شاپنگ کروا لی اور پھر ہم گھر واپس آ گئے۔ شام کو ہر روز ساجدہ مجھ سے ملنے آتی تو اس دن بھی آ گئی۔ میں نے وہ سب چیزیں ساجدہ کو تحفے میں دی اور اس کا شکریہ ادا کیا کہ تم نے میرا بہت اچھا خیال رکھا، بالکل ایک بہن کی طرح۔ تو ساجدہ مجھے کہنے لگی کہ بہن کی طرح خیال نہیں رکھا ہے، میں تمہاری بہن ہوں اسی لیے تمہارا خیال رکھا ہے۔ اگر آئندہ تم نے ایسا کہا کہ میں تمہاری بہن کی طرح ہوں تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی۔ میں نے ساجدہ کو گلے لگا کر کہا کہ نہیں، میں تم سے ناراض نہیں ہونا چاہتی، کیونکہ میں تمہارے جیسی دوست نہیں کھونا چاہتی۔ میری بیٹی کے پیدا ہونے کے بعد مجھے گھر میں اب اکیلا پن بالکل محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میں ہر وقت اس کے ساتھ کھیلا کرتی تھی اور اس کے ساتھ باتیں کیا کرتی تھی۔ اس کے چھوٹے چھوٹے کپڑے بنانا مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ مجھے سلائی کا پہلے سے ہی بہت زیادہ شوق تھا۔ اب میرا یہ شوق بھی پورا ہونے لگا تھا، کیونکہ میں اپنی بیٹی کے کپڑے سی لیا کرتی تھی، کیونکہ میں اپنے تو ریڈی میڈ کپڑے ہی خرید لیا کرتی تھی، یا اکثر میرے لیے شاہزیب بھی شاپنگ کرتے تھے جس میں کپڑے، جوتے اور میرا میک اپ کا ہر قسم کا سامان ہوتا تھا۔ شاہزیب میرا بہت اچھے سے خیال رکھتے تھے۔ جب سے نور پیدا ہوئی تھی تو میں ساجدہ کو ٹائم کم ہی دیا کرتی تھی،
کیونکہ ہر وقت چھوٹی بچی کو ٹائم دینے میں گزر جاتا تھا۔ اگر ساجدہ ہمارے گھر آتی بھی تھی تو میں اس کے ساتھ زیادہ ٹائم نہیں گزار پاتی تھی، اسی لیے اب اس کا آنا جانا بہت کم ہو گیا تھا۔ ایک دن میں نے سوچا کیوں نہ میں خود ہی ساجدہ کے گھر جا کر اس سے ملاؤں۔ میں نے نور کو تیار کیا اور خود بھی تیار ہو کر ساجدہ کے گھر جانے لگی۔ میں نے گیٹ کو باہر سے تالا لگایا کیونکہ شاہزیب کے آنے میں ابھی کافی ٹائم تھا اور میں نے یہی سوچا تھا کہ اس کے واپس آنے سے پہلے ہی میں گھر آ جاؤں گی۔ میں جیسے ہی ساجدہ کے گھر گئی تو اس کا دروازہ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا، تو میں ایسے ہی اندر داخل ہو گئی۔ وہاں پر پہنچتے ہی مجھے کافی حیرانی ہوئی کیونکہ وہاں پر شاہزیب پہلے سے موجود تھے، جن کو دیکھ کر میں کافی پریشان ہو کر سوچنے لگی کہ آخر شاہزیب یہاں پر کیا کر رہے ہیں۔ جیسے ہی شاہزیب کی مجھ پر نظر پڑی تو وہ بھی چونک اٹھے۔ میں نے شاہزیب سے سوال کیا کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں، تو بوکھلا کر وہ مجھے جواب دینے لگے کہ میں ساجدہ سے اس کی نوکری کے بارے میں بات کرنے آیا تھا، کیونکہ اس نے مجھے بولا تھا کہ مجھے اب نوکری کرنی ہے۔ میرے آفس میں ایک جگہ ابھی نئی خالی ہوئی ہے، تو میں نے سوچا وہاں پر اس کی نوکری لگوا دوں، بس اسی سلسلے میں بات کرنے آیا تھا۔ شاہزیب کا جواب سننے کے بعد مجھے کافی اچھا لگا کہ شاہزیب کو ساجدہ کی فکر ہے اور وہ اس کو نوکری دلوانے میں مدد کر رہے ہیں۔ میرے وہاں جانے کے بعد شاہزیب وہاں سے چلے گئے اور ساجدہ میرے ساتھ بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ میں تمہارا اور تمہارے شوہر کا کبھی احسان نہیں اتار سکتی، جس طرح تم دونوں مجھ اکیلی عورت کا خیال رکھتے ہو۔ ساجدہ میرے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ میں چائے پی کر ابھی اٹھ کر گھر جانے کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ میرے سر کو کافی چکر آنے لگے اور میں بے ہوش ہو کر وہاں پر گر گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال میں موجود تھی اور میں کافی پریشان ہونے لگی۔ میں نے دیکھا ساجدہ اور شاہزیب دونوں میرے پاس موجود تھے۔ شاہزیب اور ساجدہ دونوں کے چہرے کا رنگ اترا ہوا تھا۔ میں نے جب شاہزیب سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے مجھے، میں یہاں پر کیوں ہوں، تو شاہزیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ مجھے بنا کوئی جواب دیے کمرے سے باہر چلے گئے۔ میں نے ساجدہ سے پوچھا اور اس نے مجھے بتایا کہ تم میرے گھر پر بے ہوش ہو کر گر گئی تھی اور میں نے اسی وقت شاہزیب کو کال کی اور اسے بلایا۔ ہم تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے آئے، پر ڈاکٹر نے جو بات ہمیں بتائی ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ خبر سننے کے بعد تو مجھے اور پریشانی بڑھنے لگی کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے، ساجدہ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح مجھے کیا ہے، تو اس نے مجھے کہا کہ تمہیں بلڈ کینسر ہے۔ یہ خبر سنتے ہی میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا اور میں بے ساختہ رونے لگی۔ مجھے صرف یہی فکر کھائی جا رہی تھی کہ میری چھوٹی سی بچی نور کا کیا ہوگا۔ میں نے اپنی پوری زندگی یتیمی کے ساتھ گزاری تھی۔ میں اپنی بیٹی کو یتیم کر کے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ ساجدہ مجھے دلاسا دے رہی تھی کہ تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، تمہارا شوہر تمہارا علاج اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے کروائے گا اور آج کل ہر بیماری کا علاج موجود ہے، کوئی بیماری لا علاج نہیں ہے۔ میں اللہ پاک سے تمہارے لیے دعا کروں گی کہ تم جلد از جلد ٹھیک ہو جاؤ اور اپنی بچی کو خود ہی پالو۔ ساجدہ کے حوصلہ دینے سے مجھ میں کافی ہمت آ گئی تھی۔ تب تک شاہزیب کمرے میں آ گئے تھے۔ ان کا اترا ہوا چہرہ مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ میں محسوس کر رہی تھی کہ ان کو میری بیماری کی خبر سننے کے بعد کتنی پریشانی ہوئی ہوگی اور کتنا دکھ پہنچا ہوگا، کیونکہ میرا شوہر اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرتا تھا۔ وہ ذرا سی تکلیف مجھ پر برداشت نہیں کر پاتا تھا، تو اتنی بڑی خبر نے اس کا کیا حال کر دیا ہوگا۔ شاہزیب مجھے بولا کہ میں نے ڈاکٹر سے تمہاری میڈیسن لے لی ہے، اب ہمیں گھر جانا ہوگا۔ ہم گھر چلے گئے اور شاہزیب میرا بہت اچھے سے خیال رکھنے لگے۔ ساجدہ کی بھی نوکری لگ گئی تھی شاہزیب کے ہی آفس میں، تو وہ بھی کم ہی آیا کرتی تھی۔ میری بیماری کی خبر نے مجھے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا اور میں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے اتنی زیادہ فکر ہوتی تھی کہ میری چھوٹی سی بچی میرے بغیر اپنی ساری زندگی کیسے گزارے گی۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے میری کمزوری میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ کمزوری کی وجہ سے میں اپنے شوہر اور اپنی بچی کا بھی خیال نہیں رکھ پاتی تھی۔ میں ان کا کوئی بھی کام وقت پر نہیں کر پاتی تھی کیونکہ مجھ میں اب ذرا سی بھی طاقت نہیں بچی تھی۔ بیماری سے زیادہ پریشانی نے مجھے جکڑ لیا تھا۔ میں اپنے شوہر کا اداس چہرہ نہیں دیکھ پاتی تھی، اسی لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں شاہزیب کی دوسری شادی کروا دوں، کیونکہ مجھے اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ کینسر ایک ایسی بری بیماری ہے جو کبھی بھی پیچھا نہیں چھوڑتی اور انسان کی جان لے کر ہی ٹلتی ہے۔ میں شاہزیب کی شادی اپنی زندگی میں ہی کروانا چاہتی تھی۔ اس طرح نور کو بھی ماں مل جائے گی اور شاہزیب بھی تھوڑا خود کو سنبھال لیں گے۔ میں نے جیسے ہی شاہزیب سے اس بارے میں بات کی تو پہلے تو وہ ماننے سے مکر گئے اور مجھے یہی کہا میں کبھی زندگی میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔
میری پہلی اور آخری بیوی تم ہی ہو. میں نے تمہارے بغیر کسی کے بارے میں سوچا تک نہیں ہے تو میں دوسری شادی کیسے کر سکتا ہوں. بہت مشکل سے میں نے شاہزیب کو منایا کہ آپ کو دوسری شادی کبھی نہ کبھی تو کرنی ہی ہوگی. کیوں نہ آپ ابھی سے دوسری شادی کر لیں. اگر آپ ابھی سے دوسری شادی کر لیں گے تو نور کو بھی ماں مل جائے گی اور وہ اس کے ساتھ گھل مل جائے گی. اگر میرے مرنے کے بعد آپ دوسری شادی کریں گے تو ہو سکتا ہے نور کو اس ماں کو اپنانے میں تھوڑی مشکل پیش آئے، اور ایسا میں ہرگز نہیں ہونے دینا چاہتی، کیونکہ میری بیٹی مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے. میں اس کو کبھی بھی اداس اور مایوس نہیں دیکھ سکتی. اس طرح تو مجھے قبر میں بھی سکون نہیں ملے گا اگر میری بچی بے سکون رہے گی تو. میرے کافی سمجھانے کے بعد شاہزیب شادی کے لیے مان گئے تھے، پر اب مسئلہ یہ تھا کہ شادی کس سے کریں اور کون سی لڑکی ایک شادی شدہ مرد سے شادی کے لیے راضی ہوگی، کیونکہ شاہزیب بھی یہی چاہتا تھا کہ میں اسی لڑکی سے شادی کروں جو تمہاری خدمت دل و جان سے کرے اور صرف تمہارا اور نور کا خیال رکھے. اور ایسی تو صرف ایک ہی لڑکی میری نظر میں تھی، اور وہ تھی میری دوست ساجدہ. جب میں نے شاہزیب سے ساجدہ کے بارے میں بات کی تو شاہزیب نے مجھے صرف یہی جواب دیا کہ جو تمہاری مرضی وہی میری مرضی. اگر تم ساجدہ سے میری شادی کروانا چاہتی ہو تو ساجدہ سے بات کر لو، کیونکہ میں اپنی خوشی کے لیے نہیں صرف تمہاری خوشی کے لیے یہ شادی کرنا چاہتا ہوں. ساجدہ تو میری بہت اچھی دوست تھی. جیسے ہی میں نے اس سے بات کی وہ مجھے کیسے انکار کر سکتی تھی، کیونکہ وہ میری بہن سے بڑھ کر تھی اور وہ مجھے تکلیف میں بالکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی. اس نے مجھے بھی یہی کہا کہ میں تمہارے ساتھ رہ کر صرف تمہارا خیال رکھوں گی، باقی مجھے شادی کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے. کچھ ہی دنوں میں نے شاہزیب کی ساجدہ کے ساتھ شادی کروا دی. شادی کی پہلی رات تو میرے لیے قیامت کی رات تھی. بھلے یہ شادی میری مرضی سے اور میری خوشی سے ہوئی تھی، پر کوئی عورت اپنے شوہر کی دوسری بیوی کبھی برداشت نہیں کر سکتی، اور میرے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہوا تھا. وہ ساری رات میں اپنے شوہر کے دروازے کے باہر بیٹھ کر روئی تھی. شروع میں ساجدہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی. وہ نور کو بھی اپنی بیٹی کی طرح ہی سمجھتی تھی. کچھ ہی دنوں میں نور نے ساجدہ کو اپنی ماں سمجھنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ نور کی عمر بہت ہی چھوٹی تھی. چھوٹے سے بچے کو جو انسان زیادہ پیار دیتا ہے وہ اس کا ہی ہو جاتا ہے. مجھے نور سے دور ہونا بہت ہی مشکل لگتا تھا، پر میری مجبوری تھی. میں اپنی بیٹی کے بغیر ایک رات نہیں سو پاتی تھی، پر اب مجھے نور کو خود سے جدا کرنا تھا. اس لیے میں نے نور کو ساجدہ کے حوالے کر دیا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے جانے کے بعد نور مجھے یاد کر کے روئے. ساجدہ نے تھوڑے ہی وقت میں گھر کو بہت اچھے طریقے سے سنبھال لیا تھا. وہ میری خدمت بھی دل و جان سے کرتی تھی اور شاہزیب کا بھی بہت اچھے سے خیال رکھتی تھی. نور تو اسے ماں سمجھنے لگی تھی، اور یہ سب دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگتا تھا اور سکون ملتا تھا کہ چلو میرا شوہر اور میری بچی میرے بعد پریشان تو نہیں رہیں گے. ساجدہ ہر روز مجھے ٹائم سے دوائی کھلا دیتی تھی. میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ دوائی کھانے سے مجھ میں کمزوری اور زیادہ بڑھ رہی ہے، کیونکہ جب تک ساجدہ شادی کر کے میرے گھر میں نہیں آئی تھی تو میں دوائی لینے میں کافی سستی کرتی تھی، اور کبھی کبھار تو کافی دن بھی میں دوا نہیں کھاتی تھی تو میری طبیعت ٹھیک رہتی تھی. اب جب سے میں نے دوائی ہر روز کھانا شروع کی تھی تو میری طبیعت بگڑتی ہی جا رہی تھی، اور اس بات سے میں کافی پریشان ہو رہی تھی. اس بارے میں نے شاہزیب سے بھی بات کی تھی تو انہوں نے مجھے یہی بولا کہ دوائیاں کھانے سے کمزوری ہو جاتی ہے، تم پریشان مت ہو. ساجدہ سارے گھر کا کام نمٹا کر ہر روز نور کو بازار یا پھر باہر گھمانے لے جاتی تھی، کیونکہ مجھ میں تو بالکل بھی طاقت نہیں رہی تھی کہ میں نور کو کہیں بھی لے جا کر گھما سکوں. اور شاہزیب سارا دن ہی آفس میں ہوتے تھے، ان کو ٹائم بہت کم ملتا تھا. وہ صبح کو آفس چلے جاتے تھے تو رات کو ہی واپس آتے تھے. اسی لیے مجھے بھی اچھا لگتا تھا کہ ساجدہ میری بیٹی کا اتنے اچھے طریقے سے خیال رکھتی ہے اور اسے گھمانے لے جاتی ہے. ایک دن ساجدہ نور کو لے کر باہر گئی تو میں گھر میں اکیلی رہ گئی. میرا سر چکرایا اور میں گرتے گرتے بچی. تو میں نے یہی سوچا کہ مجھے ایک بار ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. میں ہسپتال چلی گئی اور ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا تو ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ آپ کون سی دوائیاں کھاتی ہیں. میں نے اپنا دوائیوں کا پرچہ ڈاکٹر کو دکھایا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے پاس تو صرف ملٹی وائٹامنس ہیں، اس میں کینسر کی تو کوئی بھی دوا موجود نہیں ہے. میں کافی پریشان اور حیران ہوئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے تو بلڈ کینسر تھا. میں پریشان ہو کر ہسپتال سے نکلی اور یہی سوچا کہ شاہزیب سے اس بارے میں بات کروں تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ ساجدہ ہوٹل میں کسی کے ساتھ بہت ہی کھلکھلا کر بات کر رہی تھی
اور نور بھی اس کے پاس موجود تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ وہ آخر کس کے ساتھ اس طرح ہنس ہنس کے بات کر رہی تھی۔ میں جیسے ہی پاس گئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، جیسے آسمان میرے سر پر ٹوٹ پڑا ہو۔ شاہزیب بھی اس کے ساتھ وہیں پر بیٹھا تھا۔ میں نے چھپ کر ان کی باتیں سنی۔ وہ دونوں آپس میں بول رہے تھے کہ کس طرح مریم ہمارے جال میں پھنس گئی اور اس نے ہماری شادی کروا دی۔ اگر ہم یہ کھیل نہ کھیلتے، اس کی بیماری والا، تو ہم کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے تھے۔ ساجدہ شاہزیب سے کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں اپنی زندگی میں پا کر بہت زیادہ خوش ہوں۔ شاہزیب نے جب اس کو بولا کہ اگر مریم کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کو بلڈ کینسر نہیں ہے تو ہمارا کیا ہوگا، ہم کیا کریں گے، تو ساجدہ نے اسے کہا کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، میں خود اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گی، اور وہ ڈاکٹر بھی میری جاننے والی ہے۔ میں نے اچھی خاصی رقم دے کر اس سے یہ کینسر کی رپورٹس بنوائی تھی جو پازیٹیو تھی، اور دوائی بھی میں اس کو خود اپنے ہاتھوں سے کھلاتی ہوں، تو اس کو کیسے پتہ چلے گا؟ اور ویسے بھی وہ اس پریشانی میں اتنی مبتلا ہو گئی ہے کہ اگر اس کو کوئی بیماری نہ بھی ہوئی تو ہو جائے گی سوچ سوچ کر ہی۔ یہ باتیں بول کر وہ دونوں آپس میں بہت زیادہ ہنس رہے تھے۔ میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہہ رہے تھے کہ میرا اتنی محبت اور اتنے پیار کرنے والا شوہر مجھ سے اتنا بڑا دھوکہ کر سکتا ہے، اور دوستی کے نام سے تو مجھے نفرت ہونے لگی تھی۔ کس طرح میری دوست نے میرا گھر برباد کر دیا، مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں ابھی وہاں کھڑی رو رہی تھی تو اچانک شاہزیب کی نظر مجھ پر پڑ گئی اور وہ پریشان ہو گیا۔ مجھے دیکھ کر اس نے مجھے آواز دی کہ مریم۔ شاہزیب کے مجھے بلانے پر ساجدہ بھی حیران ہو گئی کہ مریم یہاں پر کیسے آ گئی۔ وہ لوگ سمجھ چکے تھے کہ میں نے ان کی باتیں سن لی ہیں۔ میں دوڑتی ہوئی گھر چلی آئی اور وہ دونوں بھی میرے پیچھے پیچھے آ گئے۔ میں بہت زیادہ رو رہی تھی تو شاہزیب آ کر مجھے چپ کروانے لگے۔ میں نے ان کو بول دیا کہ مجھے آپ کی کوئی بھی بات نہیں سننی ہے، آپ یہاں سے چلے جائیں، مجھے رونے دیں۔ میں نے جا کر ساجدہ سے اپنی بچی لے لی اور اپنے کمرے میں چلی آئی۔ شاہزیب بھی میرے پیچھے آنے لگا تو میں نے اسے روک دیا کہ مجھے آپ سے اب کوئی رشتہ نہیں رکھنا، میں بہت جلد آپ سے خلا لے لوں گی۔ یہ خبر سننے کے بعد تو شاہزیب بہت پریشان ہونے لگے اور مجھے کہنے لگے کہ نہیں، تم ایسا مت کرو، میں تمہارے اور اپنی بچی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مجھے ان کی جھوٹی باتوں پر کوئی یقین نہیں تھا۔ میں گھر چھوڑ کر جا رہی تھی تب شاہزیب ساجدہ کو میرے پاس لے آیا اور ساجدہ مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی۔ مریم، مجھے معاف کر دو، میں محبت کے ہاتھوں اتنی مجبور ہو گئی تھی۔ میں شاہزیب سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، اور یہ بات آج کی نہیں، تمہارے اس محلے میں آنے سے پہلے کی ہے۔ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ میں شاہزیب کے بغیر زندگی گزارنا سیکھ لوں، پر مجھ سے شاہزیب کے بغیر ایک دن رہا نہیں جاتا تھا، اسی لیے میں تمہارے گھر بھی بار بار آ جاتی تھی۔ مجھے معاف کر دو، تم جیسا چاہو گی اب میں ویسا ہی کروں گی، میں ساری زندگی تمہاری غلام بن کر رہوں گی۔ ان کی باتوں سے مجھے بہت ہی حیرت ہو رہی تھی کہ کس طرح ان لوگوں نے مجھے دھوکہ دے کر میری آنکھوں کے سامنے اتنے سال گزارے تھے کہ مجھے پتہ تک نہیں چلا تھا۔ میں اپنی دوستی کے یقین میں اس قدر اندھی ہو چکی تھی کہ ان دونوں کا کھیل میری آنکھوں کے سامنے چلتا رہا اور مجھے محسوس تک نہیں ہوا۔ شاہزیب اور ساجدہ سے مجھے نفرت ہو گئی تھی۔ میرے دل میں اب ان کے لیے ذرا سی جگہ نہیں تھی، پر اپنے شوہر کے ساتھ رہنا میری سب سے بڑی مجبوری تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری چھوٹی سی بیٹی باپ کے بغیر زندگی گزارے۔ میں نے اپنے گھر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، ایک حصے میں میں رہتی تھی اور ایک میں ساجدہ، کیونکہ میری آنکھیں ساجدہ کو برداشت نہیں کرتی تھی۔ میں جب بھی اس کو دیکھتی تھی میرا دل ریزہ ریزہ ہو جاتا تھا اور دوستی کے نام سے نفرت ہونے لگتی تھی۔ شاہزیب سے بھی محبت کی اب کوئی امید نہیں تھی مجھے۔ میں نے اپنی زندگی کو صرف اپنی بیٹی میں اتنا مصروف کر دیا تھا کہ مجھے اب کسی کے بھی بارے میں سوچنا بھی پسند نہیں تھا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔